ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل ازیں کہ میں آج جناب کی خدمت میں رحمت دو عالم سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے متعلق عرض کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ہرا بھرا گلشن موحدوں کا، توحیدیوں کا، سنت کے دائیوں کا موجود ہے، لیکن اس گلشن کا مالی نہیں ہے. میری مراد حضرت مولانا پروفیسر حافظ مشتاق احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نکیو یہ گلا کرنی نہیں پڑا، اٹھ جاؤ تم، چلو چلو پیچھے. حضرت حافظ مشتاق احمد صاحب آپ کی زبان پہ آیا نہیں یا نکالا نہیں، زور سے کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے ان کو فقط خطیب جانا یا امام جانا، مجھے معلوم ہے کہ جب وہ شکرگڑھ کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جس قدر اپنے مسلک کو تقویت دی ہے اور ترویج دی ہے، شاید اس سے پہلے اتنا نہ ہو. لہذا میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ اس مرد قلندر کی قبر پہ رحمت نازل فرما. بحیثیت انسان کو غلطی کوتاہی ہوئی تو یا اللہ تو معاف فرما. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع القلم ونصرت بالرعب وحلت بی الغنائم وجعلت بی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
دوشی پڑھ لیں حضور کی ذات پہ. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، میں ممنون اور مشکور ہوں جماعت اہل حدیث شکرگڑھ کا اور ان کی وساطت سے حضرت مولانا ڈاکٹر شہباز قمر کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر معروضات عرض کروں. یہ میری تقریر یا میرا خطاب کا طریقہ کار علماء کرام سے مختلف ہوتا ہے. یہ میں پہلے آپ کو عرض کروں. علماء کرام ترنم ہوتا ہے، ان کا گلا بڑا اچھا ہوتا ہے، گراریاں بڑی فٹ ہوتی ہیں، لیکن میری غرض یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے. مسئلہ کیا ہے جی؟ آج کے کیا عنوان ہے جی آپ کا؟ بولو گے تو گل چلنی ہے. مسئلہ ہے ختم نبوت ہے کیا؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. دو اصطلاحیں عام طور پہ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رسول اور دوسرا ہوتا ہے نبی. یہ نہیں کہا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. معنی یہ ہے نبی تابع ہوتا ہے، نبی کے لیے جدید کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی کے لیے جدید کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی کے لیے جدید شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن رسول وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ اپنا ہو، جس کی کتاب اپنی ہو، جس کی شریعت اپنی ہو، وہ ہوتا ہے رسول. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کرو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اب ایک دھوکہ دیا جاتا ہے. قادیانی دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں سمجھایا گیا، پڑھایا گیا. میرے استاد فاتح روا، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. وہ یہ کہ نبوت، ختم نبوت کا معنی کیا ہے. دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ لو جی نبوت تو اللہ کا ایک بڑا کرم ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے. تو یہ جو کہتے ہو ختم نبوت، ختم نبوت، تو معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ کی نعمت سے محروم ہو گئے. ہم اللہ کی اس نعمت سے، جو نبوت والی نعمت تھی، اس سے ہم محروم ہو گئے. لوگ کہتے ہیں یہ گل تے صحیح ہے، گل سمجھ آؤندی ہے، سمجھ کھے آؤندی ہے، معنی غلط ہے. معنی یہ ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے وہ نبوت کا سلسلہ جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا تھا، آہستہ 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 اپنے کمال کے ساتھ پایا، تکمیل تک پہنچ گیا. اپنے کو گل سمجھ آندی بھی کوئی نہیں آندی. میں مجبوری میری یہ ہے کہ میں 1970 تو لے کے ہوں تک پڑھانا ہی پڑھانا وا، تے ماسٹر بیماری ہوتی ہے گل سمجھا کے گھنٹ اڑاندی. تو میرے دوستو، اور بات بھی یہ ہے یار، اگر بات سمجھ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کے آنے کا فائدہ، نہ میرے بیان کرنے کا فائدہ.
آپ کچھ لے کر جائیں تاکہ جلسے کے بعد آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے کیا سنا ہے تو آپ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ سنا ہے. تو معنی کیا ہوا ختم نبوت کا؟ وہ نبوت جو حضرت آدم سے چلا تھا سلسلہ، حضور علیہ السلام پہ اپنے کمال کے ساتھ پایا ہے، تکمیل تک پہنچ گیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. آقا فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کالقصر، اور لوگوں یوں سمجھو کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال یوں ہے، ایک محل بننا شروع ہوا، اول لبنا آدم، پہلی اینٹ جو تھی وہ حضرت آدم تھے. نبی آتے رہے، اینٹیں لگتی رہی، نبی آتے رہے، بلڈنگ بنتی رہی، نبی آتے رہے، مکان بنتا رہا، نبی آتے رہے، محل تعمیر ہوتا رہا، تاہم کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آقا نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، ایک اینٹ کی جگہ. اور جب کوئی دیکھنے والا اس محل کو دیکھتا، کہیں آدم نظر آتے، کہیں نوح علیہ السلام نظر آتے، کہیں شعیب علیہ السلام نظر آتے، کہیں حضرت یعقوب نظر آتے، کہیں حضرت یوسف نظر آتے، کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نظر آتے، کہیں حضرت یسع نظر آتے، کہیں حضرت الیاس نظر آتے، کہیں اور پیغمبر چلتے 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 چلتے، اور دیکھنے والا دیکھتا یار یہ کونے کی اینٹ اگر لگ جاتی تو اس محل میں رونق آ جاتی. آقا فرماتے ہیں لوگوں انا لبنا، وہ میں آخری اینٹ ہوں جو لگ گئی اور نبوت والا محل مکمل ہو گیا، پایا تکمیل تک پہنچ گیا. اس لیے جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں مجھے اللہ نے ایسی دی ہیں جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں کی. ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں. آقا نے فرمایا 6 چیزیں مجھے ایسی دی ہیں کسی نبی کو نہیں دی، خواہ وہ خلیل اللہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ روح اللہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دی. میں گنواتا ہوں چند، میرا جو مطمع نظر ہے وہ وہی ہے جو عرض کروں گا آخر میں. پہلی چیز حضور نے فرمایا اوتیت جوامع القلم، 6 پوریاں کرے آجے. اوتیت جوامع القلم، آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایسا کلام دیا ہے جو جامع معنی کلام ہے، جس کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا. تورات کلام اللہ نہیں، کتاب اللہ ہے. انجیل کلام اللہ نہیں، کتاب اللہ ہے. زبور کلام اللہ نہیں، کتاب اللہ ہے. اسی لیے وہ آج موجود نہیں. کلام کیا ہوتا ہے؟ میرے علماء کرام جانتے ہیں. صاحب کلام، علم الکلام ایک علم ہے جو ہمیں اساتذہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے تعریف کی الکلام یخرج من المتکلم، کلام وہ ہوتا ہے جو متکلم کے اندر سے نکلے،
یہ جو میرے اندر سے نکل رہی ہے یہ میری کیا ہے؟ کلام ہے. میں فانی ہوں، میری کلام فانی ہے. اللہ باقی ہے، اللہ کی کلام بھی باقی ہے. قرآن باقی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ کلام اللہ ہے. اوتی تو جوامع القلم، ایسا کلام دیا اللہ نے آپ کو، میرے پاک نبی کو، اس امت کو قرآن مجید کی صورت میں، جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا نہ کر سکے گا. تو انہوں کی بیماری ہے کوئی؟ اٹھ کے ٹو جا، پیچھے جا، جانا دے. میں مجبور ہوں بھائی، میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ میں نے اپنے جمعے میرے جمعے میرا کوئی نمازی سوندا نہیں. پورے جمعے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جنہوں نیندر آوے نا، میں نے کہا چل اٹھ، چل اتوں پیچھے چل، تو گھروں سننے واسطے ہے یا کھیڈا کھیڈنا ہے؟ اس لیے چند دن میرا پروگرام تو تھا، انہوں نے مجھے شہباز صاحب نے دیا 9:30 سے 10 تک، آدھا گھنٹہ، لیکن میں جلدی آ گیا سننے کے لیے. تو میں نے 9:15 سے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ 9:45 بجے میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس لیے چند باتیں سمجھ لو. پہلی بات کیا ہے جی؟ اوتی تو جوامع. دوسرا آقا فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ کریم نے میرے نام میں، میری ذات میں وہ رعب رکھا ہے کہ کفر اور میرے درمیان اگر 1 مہینے کا فاصلہ ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے، کفر کو علم ہو جائے کہ محمد عربی چل نکلے ہیں، وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی. اور لوگوں اس کی مثال اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آج طالبان کی صورت میں افغانستان میں دیکھ لو، مجاہدین کو دیکھ لو. تیسرا کا فرماتے ہیں اوتی تو جوامع القلم ونصرت بالرعب وحلت بی الغنائم، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا. اللہ کریم نے آپ کے اور میرے محبوب نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یاد بھی رکھیا ہے جی. کتنی شمع ہو گئیں؟ 3 چیزیں. چوتھی چیز وَجُعِلَتْ بِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری روئے زمین کو آقا علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ نے مسجد بنا دی. ہندو اپنی عبادت کرے گا تو گردوارے میں، سکھ عبادت کرے گا تو اپنے معبد خانے میں، عیسائی عبادت کرے گا تو اپنے گرجے میں، مرزائی اور قادیانی اپنی عبادت کرے گا تو اپنے مزراڑے میں. مسجد میں کوئی حق نہیں ان کو، مسجد میں ان کو کوئی حق نہیں ہے. میں چاہتا تھا 2 3 4 عنوان ہوں، اس قوم کو پتہ چلے. ایک عنوان ہے ربوہ، مستقل عنوان ہے. کیا ہے؟ تو انہوں پتہ ہے بھی ربوے تو رام نگر کی میں بنے ہیں؟ کو نہیں پتا، کو نہیں پتا. تو انہوں 1 گھنٹے کی تقریر ہے میری اس عنوان پر. اور پھر ربوہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 2 بار. یہ معنی کی ایک مستقل انشاءاللہ عنوان کبھی زندگی رہی. میرے پاس دعا کرے، میرے تو پیر بھی سجے، لتاں بھی سجیاں پئیاں نے. میں کہیں نہیں جاتا، اگر جاتا ہوں تو آقا کی ختم نبوت کے لیے جاتا ہوں. آپ کی اور میری جان، مال، عزت، آبرو سب قربان آقا کے نام پر. تو کتنی چیزیں ہوں گی جناب؟ وَجُعِلَتْ بِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری کائنات کو، تمام تر زمین کو اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا.
ریلوے لائن تے ٹائم آوے اتھے پڑھ لو، سڑک تے سما بچھا لو اتھے پڑھ لو، پیلی دے بننے دے آئے اتھے پڑھ لو، کھال دے بننے دے آئے اتھے پڑھ لو، جو تمہیں نماز پڑھو صحیح، پڑھو صحیح، ننگے سر پڑھو، سر کج کے پڑھو، پڑھو صحیح، ایتھے ہاتھ بن کے پڑھو، ایتھے بنو، پڑھو صحیح ہے جی۔ میں تراویحوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اب بھائی اگر 8 ہی آپ نے پڑھنی ہے، میں اپنے نمازیوں کو کہتا ہوں 8 ہی پڑھنی ہے تو قرآن کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، وہاں جا کر پڑھو جہاں پورا قرآن 8 میں سنایا جاتا ہے، کیوں بے وفائی کرتے ہو؟ خیر، تو چوتھی بات کیا ہے جی؟ وَجُعِلَتْ بِهَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا پانچویں بات آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے کافی بنا کر بھیجا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور چھٹی بات فرمایا وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ میرے ساتھ منقطع کر دیا۔ ایمان والو، یہ عقیدہ اتنا عظیم عقیدہ ہے کہ ٹوٹل مسلمان، حضرت معذرت کے ساتھ یہ علماء کرام جانتے ہیں، ٹوٹل مسلمان، ٹوٹل صحابہ حضور کی ساری زندگی میں تمام تر غزوات میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259۔ جی میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، 259 23 سالوں میں شہید ہوئے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، غلبہ دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے۔ کتنے قربان ہوئے؟ 259، لیکن صرف حضور کی ختم نبوت کے لیے 700 صحابہ شہید ہوئے، 700 ایک غزوہ میں، اور ان میں 70 حافظ قرآن تھے اور بدری صحابہ۔ اور میرے دوست ذرا غور کر، آج آپ بھی میں بھی نعرہ لگاتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جنگ یمامہ میں، میدان کارزار میں جب صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کسی کا بازو کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا چہرہ مسح کیا گیا، کوئی تڑپ رہے تھے آقا کی ختم نبوت کے لیے۔ اور آج جب ہم اس قادیانیوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا علیہ صلیح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، کل کیا تو جواب دے گا؟ او مسلمان، تو کل کیا جواب دے گا ان شہداء کو؟ کیا وہ شہداء کہیں گے نہیں کہ اللہ ہم نے تو تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی، کٹوا دیا جسم، اور یہ حضور کا نام لینے والا ان قادیانیوں سے دوستی گاڑتا تھا؟ آپ تو اتنا نہیں کر سکتے کہ شیزان کا ایک اچار کے ڈبے کی آپ بائیکاٹ کر دیں، کبھی بھی سوچے؟ لہذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، کٹ گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، او میرے بعد رسول آنا تو دور کی بات ہے، میرے بعد نبی بھی نہیں آئے گا۔
اور جب ہم کہتے ہیں، ایک سوال کا جواب دیتا چلا جاؤں، ٹائم ہو رہا ہے میرا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، کیوں بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولو یار بولو. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے. تو قادیانی کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہونا. تم جو کہتے ہو کہ حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. بات سنا چاہتا ہوں، یہ میں نے خبیث کہہ دیا اس کو. آپ کے مسلک کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے جی ایک مولوی جیسی نا وہ خبیث کہتا سی، مینوں بڑی تکلیف ہوئی سی. لعنت ایسے مولوی پر. قادیانیوں کو کہو اور اس کو تکلیف ہو، یہ بددیانت ہے. میرے دوستو، 1982 کی بات ہے. حضرت مولانا عبد الرحمن عتیق رحمت اللہ تعالی علیہ خطیب تھے وزیر آباد میں. عصر کا ٹائم تھا، میں وضو کر کے گھر سے آ رہا تھا تو دو نوجوان بھاگے جا رہے تھے یوتھ فورس کے. میں نے کہا تو سر چلو چلو چلو. میں کتنے جانا ہے کہ جی مولانا بلان دے پہ. میں چلو حاضر. میں گیا تو آگے کیا تھا کہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں چونکڑی مار کے نا، چونکڑی مار کے کتاباں لئی ہوئی ہیں، اساں مناظرہ کرنا ہے. مولانا عبد الرحمن کہنے لگے میں تو نہیں کرتا. صوفی مزاج آدمی سن، بہت نیک سالے آدمی سن، جماعت اہل حدیث دے خطیب سن. انہوں میں بلانا، میرے بلا لیا. میں انہوں اینج پھڑ کے دو ہاتھوں جی سٹیئرنگ پوائیں دا ہے نا، ان سٹیئرنگ پوائیں تو میں گل تو میرے نال کرنی ہے. کہتا نہیں تیرے نال نہیں کر. میں کیوں؟ تو گالا کر. میں کہ کنجر نے گال کڈی ہے. میں کس کنجر نو گال کڈی ہے؟ کہتا ہے گال نہیں. میں نہیں، کنجر گال ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے اگر یہ گالی ہے تو غلام احمد قادیانی کہتا ہے بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زباں ہے، جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا یہی ہے. تے بدائے جو بد او ہے جیڑا سارے نو کہندا ہے کہ او لوگ جڑے میرے تے ایمان نہیں لے آئے او کنجریاں دے پتر نے. آندا تینا کرنی نہیں گل، میں کرنی تو میرے نال ہے. ہاں جی، یقین جانو اللہ کے گھر میں ہوں، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. قادیانیوں سے بات کرنے کا اصول فقط ایک ہے، مت کہو ختم نبوت میں بحث کرنی ہے، نہیں کہو حیات مسیح پر بحث کرنی ہے. بات کرو کہ جڑا تسی مارکیٹ لے آندا ہے نا کنجر، اے دے نال گل کرو ساڈی ایک ہی شاید ہے. یہ کیا ہے؟ آخر کا تم یہی کہو گے نا کہ اس کو مان لو. تو میرے دوستو، میرے بزرگ اور بھائیوں، قدین قطرت الرسالت والنبوہ فلا رسول بعدی ولا. آخری دو حدیثیں عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یوں شہادت کی انگلی پکڑی حضور نے اور یہ ساتھ ملائی. آقا علیہ السلام فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح اس انگلی کے بعد کوئی انگلی نہیں، اس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیو، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. نبی کے آنے سے امت بنتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یہودی بنے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائی بنے. آقا نامدار تاجدار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے تو ہم مسلمان بنے. لہذا حضور نے فرمایا ایک اور حدیث، آقا فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء و مجدی خاتم المساجد الانبیاء، میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میری مسجد تمام نبیوں کی مسجدوں کو ختم کرنے والی ہے. مسجدیں تو بہت ہوں گی، قیامت تک بنتی رہیں گی،
لیکن مدینہ مبارک میں مسجد نبوی کے بعد اور کوئی مسجد نبوی نہیں ہے۔ تو ایمان والو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس جماعت کو برکت عطا فرمائے کہ اس دور میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق یہ کانفرنس منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور مسجد کے نمازیوں کو آباد شاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔